بس اللہ تعالیٰ جو علیم و قدیر ہے، جس کا علم بھی لافانی ہے اور جس کی قدرتیں بھی لازوال ہیں، وہ اپنے نظام کو قائم کرنے کے لیے الہام کرتا ہے اور وہی نازل کرتا ہے اور جس پر چاہے نازل کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مکھی کی وحی اب تک منقطع نہیں ہوئی تو انسانوں پر جو وحی ہوتی ہے وہ کیسے منقطع ہو سکتی ہے؟ اور حضرت مجدد الافسانی اور شاہ ولی اللہ صاحب بھی وحی کے قائل تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس مقام کے بارے میں جو خدا تعالیٰ نے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس زمانے میں عطا فرمایا ہے، تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ خدا جو اس دنیا کا بنانے والا اور آئندہ زندگی کی جاویدانی امیدیں اور بشارتیں دینے والا ہے، اس کا قدیم سے یہ قانون قدرت ہے کہ غافل لوگوں کی معرفت زیادہ کرنے کے لیے بعض اپنے بندوں کو اپنی طرف سے الہام بخشتا ہے اور ان سے کلام کرتا ہے اور اپنے آسمانی نشان ان پر ظاہر کرتا ہے، اور اس طرح وہ خدا کو روحانی آنکھوں سے دیکھ کر اور یقین اور محبت سے معمور ہو کر اس لائق ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی اس زندگی کے چشمے کی طرف کھینچیں جس سے وہ پیتے ہیں، تا غافل لوگ خدا سے پیار کر کے ابدی نجات کے مالک ہوں۔ اور ہر ایک وقت میں جب دنیا میں خدا کی محبت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور غفلت کی وجہ سے حقیقی پاک باطنی میں فتور آتا ہے تو خدا کسی کو اپنے بندوں میں سے الہام دے کر دلوں کو صاف کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس زمانے میں اس کام کے لیے جس شخص کو اس نے اپنے ہاتھ سے صاف کر کے کھڑا کیا ہے وہ یہی عاجز ہے۔ پس سلسلہ وہی ضروری ہے دین کی تعلیم کو تازہ رکھنے کے لیے، غافلوں کو جگانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی روحانی بادشاہت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے۔ اور اس زمانے میں اس نے اپنی خاص قدرت سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی وحی و الہام سے حصہ دیا تاکہ کشتی اسلام تمام طوفانوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتی رہے۔ آپ کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ اصنع الفلک بأعیننا ووحینا وقم وانذر فإنک من المامورین، کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ماتحت کشتی تیار کر اور اٹھ اور ڈرا کیونکہ تو مامور ہے۔ بس اس کے بعد سے دنیا دیکھ رہی ہے کہ جب سے آپ کا دعویٰ ہے دنیا میں زمینی اور آسمانی آفات کا آنا اور دنیا کی تباہی میں بڑی تیزی آ چکی ہے جن سے آپ نے دنیا کو ڈرایا تھا۔ آپ پر خدا تعالیٰ کی وحی کے اترنے کی ایک روشن دلیل ہے یہ۔ فَاتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، بس اے بصیرت رکھنے والو عبرت حاصل کرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں خدا تعالیٰ انسانوں پر کس طرح وحی نازل فرماتا ہے۔ قرآن کریم اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی پیغام رساں بھیجے جو اس کے اذن سے جو وہ چاہے وہی کرے۔ یقیناً وہ بہت بلند شان اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم عملاً دیکھتے ہیں کہ 3 ہی طریقے ہیں خدا تعالیٰ کے کلام کرنے کے، چوتھا کوئی نہیں۔ نمبر 1 رویا، نمبر 2 مکاشفہ، نمبر 3 وحی۔ من ورائے حجاب سے مراد رویا کا ذریعہ ہے۔ من ورائے حجاب کے معنی یہ ہیں کہ اس پر استعارے غالب رہتے ہیں
جو حجاب کا رنگ رکھتے ہیں. خوابیں آتی ہیں تو اشاروں میں آتی ہیں, کھل کر نہیں آتی ہیں, اور یہی رویا کی حیت ہے. فرمایا یرسل رسول سے مراد مکاشفہ ہے. رسول کا تمثل بھی مکاشفہ میں ہی ہوتا ہے, کشف کی شکل میں, اور مکاشفہ کی حقیقت یہی ہے کہ وہ تمثلات ہی کا سلسلہ ہوتا ہے. یعنی پیغام رساں کا آنا بھی کشفی حالت ہی ہے جس میں خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے. بس پیغام لانے والے یا فرشتے کا ظاہر ہونا کشفی رنگ رکھتا ہے, اور کشفی حالت کی حقیقت یہی ہے کہ اس میں فرشتے اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلام الہی کی 3 قسمیں ہیں: وحی, رویا, کشف. وحی وہ ہے جو کسی واسطے کے بغیر نبی کے پاک اور مطہر دل پر نازل ہو, اور یہ کلام زیادہ صاف اور روشن ہوتا ہے. اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے, جہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے جب سامنے ایک حافظ صاحب بیٹھے تھے نابینا, فرمایا کہ یہ حافظ صاحب جو نابینا ہیں ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, وہ ہمارے کلام کے سننے میں ہرگز کوئی غلطی نہیں کرتے, اور نہیں جانتے کہ سنی ہوئی آواز ہمارے غیر کی آواز ہو سکتی ہے. اگرچہ وہ ظاہری آنکھ سے ہمیں نہیں دیکھ رہے, لیکن پھر بھی یقین ہے کہ آواز جو ہے وہ کس کی ہے. دوسری قسم رویا اور خواب ہے کہ یہ کلام رنگین اور لطیف ہوتا ہے, اور اس میں کنایا ہوتا ہے, اور وہ ذوالوجوہ ہوتا ہے, جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں 2 کنگنوں کا دیکھنا, یا اپنی ایک بیوی کے سب سے زیادہ لمبے ہاتھ دیکھنا, یا گائے وغیرہ کو دیکھنا. اس قسم کا کلام تعبیر طلب ہوتا ہے. تیسری قسم کلام کی کشف ہے, اور یہ تمثل کی صورت میں ہوتا ہے, چاہے وہ بصورت جبرائیل علیہ السلام ہو, یا کسی اور فرشتے یا کسی دوسری چیز کی صورت میں ہو. بس آیت ان یکلمہ اللہ الا واحیا او من ورائے حجاب او یرسل رسولا میں سوائے مذکورہ بالا 3 طریقوں کے کلام الہی کا اور کوئی طریق نہیں بتایا گیا. تو انسانوں سے خدا تعالیٰ کی پیغام رسانی یا کلام کے یہ 3 طریقے ہیں جس کا خدا تعالیٰ نے اپنی اس آیت میں ذکر فرمایا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کا طریق ہر ایک کے اپنے خدا سے تعلق اور مرتبے اور مقام کے لحاظ سے ہے. اپنے جن خاص بندوں کو خدا تعالیٰ وہی وہ الہام کرتا ہے, ان کو رویا سات کا بھی دکھاتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس کو سچی رویا دکھائی ہو وہ صاحب کشف و الہام بھی ہو. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض دنیا داروں کو بھی اللہ تعالیٰ سچی خوابیں دکھاتا ہے. وہ ان کے کسی مقام کی وجہ سے نہیں ہوتی, بلکہ ان پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بذریعہ وحی و الہام اور کشف بھی مخاطب ہوتا ہے یا پیغام بھیجتا ہے, تاکہ انہیں خدا تعالیٰ کی ذات پر ایسے لوگوں کو یقین قائم ہو, اور وحی و الہام کا دعویٰ کرنے والے کی بات سننے کی طرف انہیں توجہ پیدا ہو. لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے کروڑوں اربوں لوگ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو جیسا کہ میں نے بتایا, یہ انبیاء ہی ہیں جو اس آیت کے سب سے بڑھ کر مصداق ہوتے ہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جو اللہ تعالیٰ ان پر اتارتا ہے دنیا کو بتائیں, اور انہیں عباد الرحمن بنانے کی کوشش کریں. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. رسول پر صرف بات کا پہنچا دینا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. پھر ایک جگہ فرمایا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین. انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں, اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کھلی تبلیغ کریں. اس بارے میں اور بھی کئی جگہ رسول کی ذمہ داریوں کے متعلق ذکر فرمایا ہے, اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک, کہ تیرے رب کی طرف سے جو کلام تجھ پر اتارا گیا ہے اسے دنیا تک پہنچا.